आज सुपर वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में हो रहा है, उसकी हमने इनाग्रेशन की है। और ये ख़वातीन का मैं समझता हूँ कि क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स का कोई भी मैदान हो, उनमें आगे आना बड़ा खुशाइंद अमर है। और जो हमारी ख़वातीन हैं, ये हमारी आबादी का 50% से भी ज़ायद हैं। और इनका मैं समझता हूँ कि खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेना और उनकी तरवीज जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक मुस्बत इक़दाम है जो कि आज फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम के अंदर जो है वो शुरू हुआ है। और यही हमारी दुआ भी है कि ये हमारी जो ख़वातीन प्लेयर्स हैं क्रिकेट की, ये आलमी सतह के ऊपर भी जाकर पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करें। वीमेन क्रिकेट टीम हमारी पहले भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने पहले भी पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र बनी है। और इंशाल्लाह यहीं से और भी हमारी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ से आगे निकलेंगी। इसके अलावा आपके इल्म में है कि जो सियासी सूरत हाल है मुल्क के अंदर, आपके इल्म में होगा कि शहबाज शरीफ के ऊपर 16 अरब रुपए का FIA का केस था, जिसके अंदर एक मशहूर उनके शरीक मुलज़म थे मकसूद चपड़ासी, और उसके साथ सलमान शहबाज जो कि शहबाज शरीफ के साहबजादे थे, जो कि उनकी अपनी हुकूमत के दौरान ही मुल्क से फ़रार हो गए थे। और जब भी शहबाज शरीफ को चाहे नैब का 7.5 अरब रुपए का TTs का केस हो, चाहे 16 अरब रुपए का FIA का केस हो, जब भी शहबाज शरीफ को तफ्तीश के लिए बुलाया जाता था, वो एक ही बात कहते थे कि मुझे क्या पता, ये तो सारी जो है मामलात, ये सारी लूटमार जो है, ये तो सुलेमान शहबाज ने की है। और सुलेमान शहबाज को जो है वो मुल्क से बाहर फरार कराया हुआ था। और मैं अक्सर ये बात कहता था कि ये सलमान शहबाज वो तोता है जिसमें सारी शहबाज शरीफ की करप्शन के राज छुपे हुए हैं। ये वारदातिया है असल में। जो नवाज शरीफ की चोरी का असल वारदातिया इसहाक डार था, जो जाली अकाउंट्स खोलता था, मनी लॉन्ड्रिंग करता था। शहबाज शरीफ की जो वारदातें हैं, जो करप्शन है, जो चोरियाँ इन्होंने की हुई हैं, उसका जो वारदातिया है, जो मुलज़म नंबर 1 है सबसे बड़ा, वो सुलेमान शहबाज है। अब सुलेमान शहबाज भी पाकिस्तान के अंदर जो है वापस पहुँचे हैं। और वापस जो एक इश्तिहारी हो, एक मफरूर हो, वो ऐसे नहीं होता कि हफाजती ज़मानतें उनको मिल जाएं या 3-3 4-4 साल अदालतें इनको बुलाते रहे। और पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कानून का आइन का मजाक बनाया हुआ है कि एक केस जो अपनी तफ्तीश उसकी मुकम्मल नहीं हो पा रही थी, उसका चालान जमा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सलमान शहबाज को इन्होंने सोची समझी प्रोग्राम के तहत, प्लान के तहत इन्होंने मुल्क से बाहर छुपा के रखा हुआ था। अब वो वापस पहुंचा है और 16 अरब रुपए का वो केस, जिसमें डॉक्टर रिजवान ने बड़ी मेहनत से काम किया था, कोई अपराइट ऑफिसर जिसने किसी प्रेशर को लिए बगैर अपना काम कर रहा था, उन्होंने हुकूमत बदली, उसको तफ्तीश से हटाया, उसके ऊपर दबाव इतना डाला और पता नहीं क्या कुछ उसके साथ जो है वो किया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मकसूद चपड़ासी जो इनकी मिल का मुलाजम था, 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह का मुलाजम था रमज़ान शुगर मिल का, उसको इन्होंने 2.5-3 साल दुबई के अंदर उससे भी मफरूर रखा। और दुबई में इन्होंने खुद उसको ठहराया हुआ था। और पता, क्योंकि वो शरीक मुलज़म था, 4 अरब रुपया उसके अकाउंट में आया हुआ था, सिर्फ एक मकसूद चपड़ासी के। अभी बाकी मुलाजमीन और हैं जिसके अकाउंट में 50 करोड़, 1 अरब, 2 अरब रुपये आया, वो अलग हैं अभी। लेकिन जो मकसूद चपड़ासी था, उसको भी एक दिन बैठे बैठे दुबई के अंदर उसकी भी मौत हो जाती है, बंद कमरे से जो है वो उसकी भी नाश जो है वो बरामद होती है। यानी जब से शरीफ ख़ानदान, ये PDM की नलायक आज़म की शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, 8 माह से इस मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ का खात्मा तो हुआ ही हुआ, बल्कि लोगों की अमवात का सिलसिला भी शुरू हो गया। यानी मकसूद चपड़ासी जो इनका शरीक मुलज़म था, डॉक्टर रिजवान जो इनकी सारे FIA के 16 अरब रुपए जाली अकाउंट्स रमज़ान शुगर मिल के मुलाजमीन के नाम पर जो बनाए गए, उसकी तफ्तीश कर रहे थे, उनकी डेथ हो जाती है। IOs को जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। अरशद शरीफ जो कि इनकी करप्शन को बार बार सामने लेकर आते थे, जो मुल्क के अंदर लाकानूनियत थी, जो मुल्क के अंदर रजीम चेंज साजिश के हवाले से जो अपना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे थे, उन पर 16 FIR काटी गई, उनको मुल्क से बाहर जाने के ऊपर मजबूर किया गया, दुबई तक उनका पीछा किया गया, वहाँ उनके अहकाम को ये प्रेशर डलवाया गया कि ये मुल्क छोड़ के चले जाएं, वो शहीद कर दिए जाते हैं। इमरान खान के ऊपर जो है वो कातलाना हमला हो जाता है, मुल्क की मैशियत जो है वो बैंक डिफ़ॉल्ट पे पहुंच जाती है, मुल्क तबाही के दहाने के ऊपर आ खड़ा हो गया है 8 माह में
کہ آج کوئی ایک ایسا سیکٹر ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹس برآمدات نیچے آ گئی ہیں، لوگوں سے بجلی کے بل جو ہے وہ ادا نہیں ہو پا رہے، کسان جو ہے وہ پریشان ہے، 40% کپاس کی پیداوار کم ہو گئی ہے، آئندہ گندم کی شارٹیج جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور گندم کی بجوائی کا بہت بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے، ہر کسان سراپا احتجاج ہے، لیکن ان لاڈلوں کو حکومت چاہیے، ملک کی نقصان کے سر کے اوپر ان کو حکومت چاہیے، ان کو ذاتی مفاد بڑا کرنا ہے، ان کو NRO-2 کا تحفظ کرنا ہے، یعنی NRO-2 سے شہباز شریف کے کیسز بند ہو گئے، اسحاق ڈار کے کیسز بند ہو گئے، آصف علی زرداری کے کیسز بند ہو گئے، جو سرٹیفائیڈ اس ملک کا سب سے بڑا ڈاکو ہے اس کے کیسز جو ہے وہ بند ہو گئے، اسی طرح آپ کے فضل الرحمان جو ہے وہ بھی بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھونے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ PDM نہیں ہے، یہ پاکستان تباہی موومنٹ ہے، یہ پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ بنی ہوئی ہے، جس نے ہر طبقے کے لیے پریشانیوں میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے مہنگائی کے 50 سالہ ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے ہیں، اور اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ ایک 4 سال سے مفرور سلمان شہباز آ رہا ہے اور اس کو حفاظتی ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں، ان کو تو سیدھا جیل میں جانا چاہیے، عبرت کا نشان بننا چاہیے کہ کیسے آپ اقتدار میں آ کر عوامی منصب کے اوپر بیٹھ کر آپ نے مال بنایا، آپ نے کرپشن کی، اور اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پہلے اسحاق ڈار کو واپس بلایا کہ جاؤ بھی 8 مہینے میں جو لوٹ مار کی ہے اس میں سے نواز شریف کا حصہ جو ہے وہ منی لانڈر کرو، اب سلیمان شہباز کو بلا لیا ہے، یہ وہی سلیمان شہباز ہے جو پاکستان آنے کو تیار ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ پتہ ہے اب NRO مل چکا ہے، والد نلائق اعظم جو ہے وہ اقتدار میں بیٹھا ہے، پہلے ایک خراتی وزیر اعلیٰ کو عوام نے اپنے ووٹوں سے باہر نکالا، ایک ہی راستہ نظر آتا ہے جو ہمیں ہے، وہ ہے فوری انتخابات، اور ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اس نظام کا مزید حصہ نہیں بننا، ہماری جہاں حکومتیں ہیں ان اسمبلیوں میں ہم نے نہیں بیٹھنا، یہ مذاکرات کی طرف نہیں آتے، کوئی الیکشنز کی انتخابات کی تاریخ نہیں آتی، پھر ہمارا آئینی حق موجود ہے، آئین ہمیں دیتا ہے ہم اسمبلیاں تحلیل کریں، فوری انتخابات جو ہے وہ ان کو کروانے پڑیں گے، اور یہ جو پروگرام انہوں نے بنا رکھے ہیں کہ عمران خان کو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ناک آؤٹ کرو، کبھی توشہ خانہ کا بے بنیاد کیس لے آتے ہیں، نہ وہ گھڑی غیر قانونی تھی، نہ وہ غیر قانونی طور کے اوپر فروخت ہوئی، پیسے دے کر گھڑی لی، ملکیت بن گئی، سیل کر دی، ایک وزیر اعظم جس کے ایک سائن سے اربوں روپے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر ایک گھڑی وہ بھی اس نے قانونی طور کے اوپر تحفہ اس کی ملکیت بن گئی، سیل کر کے گھر کی سڑک بنا لی، اس کو ایک ایشو بنا کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر کھربوں روپے کی کرپشن ہے، جہاں پر یہ آج تک لندن کے محلات کی رسیدیں جو ہے وہ فراہم نہیں کر سکے، یہ جو بھی ٹیٹیاں، یہ FIA کے جعلی اکاؤنٹس، یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے، جو ان کی کرپشن کے K2 پہاڑ لگے ہوئے ہیں جو سامنے آنی ہے، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ چور رستے سے ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، اور میں یہ ثناء اللہ کو بھی یہ پھر چیلنج دے رہا ہوں آج کہ آپ نے چوہوں کی طرح جو ہے وہ بھاگنا نہیں ہے، اب ادھر ہی رہنا ہے، آپ نے ادھر ہی میدان لگنا ہے، انتخابات کہتے تھے نا اسمبلیاں تحلیل کرو الیکشن ہو جائیں گے، اب آئیں بائیں شائیں آپ نے شروع کی ہوئی ہے، اب انتخابات ہوں گے، اسمبلیاں بھی تحلیل ہوں گی، انتخابات بھی ہوں گے، اور عوام آپ کو اپنا رد عمل انتخابات کے اندر دکھائے گی، یہ ایسے خوفزدہ نہیں ہے کہ کبھی اعظم سواتی کو پکڑ لیں، اعظم سواتی بلوچستان ہائی کورٹ سارے مقدمات ختم کر دیتی ہے، سندھ پکڑ کے لے جاتے ہیں، آج 3 دن کا ریمانڈ دے دیا، وہ اعظم سواتی نے کوئی دہشت گردی کر لی ہے، اس نے کوئی قتل کر دی ہیں پکڑ کے، یا اس نے کوئی کرپشن کی ہے، لوٹ مار کی ہے، جو آپ اس کے ریمانڈ دے رہے ہیں، ایک 75 سالہ سینیٹر کو جو ہے وہ پورے ملک کے اندر آپ مذاق اڑا رہے ہیں، کل عالمی جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا انسانی حقوق کا دن منا رہے تھے، کس حیثیت سے منا رہے تھے؟ جتنی خلاف ورزیاں یہاں پر ہو رہی ہیں، آپ نے تو مودی کو پیچھے چھوڑ دیا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اندر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم ہے کہ اس ملک کے اندر معیشت کو تباہ کیا گیا، قانون کی دھجیاں اڑائیں گئیں، صحافی محفوظ نہیں، میڈیا ہاؤسز محفوظ نہیں، بزنس کمیونٹی کا 88% کہتی ہے ملک صحیح سمت میں نہیں چل رہا، عام آدمی کی مہنگائی نے چیخیں نکال دی ہیں، مزدور فاقوں کے اوپر آ گیا ہے، فیکٹریاں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، کسان جو ہے وہ مشکل میں ہے، سراپا احتجاج ہے، اس امپورٹڈ حکومت جو 8 ماہ میں اس نے نقصان کیا ہے، اس سے بچنے کا واحد راستہ فوری انتخابات ہیں، جو ملک کو ہر قسم کے عدم استحکام سے باہر نکالیں گے، ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو ملک کے اندر جو ہے وہ معاشی استحکام آئے گا، $6.5 ارب کے بینک ریزرو رہ گئے ہیں، ایسے کیسے یہ ملک کو چلا سکتے ہیں؟
گا کہ اب نواز شریف کی پاکستان آمد کے بارے میں بڑی خبریں سن رہی ہیں، رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ان کے آنے کی تیاریاں کریں، جو مریم نواز لیول پلینگ فیلڈ مانگتی تھی، کیا وہ لیول پلینگ فیلڈ اب دی جا رہی ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کو برابر کر کے اب وہ پھر مقابلہ ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے، مقابلہ ہوتا ہے ہمیشہ عوام کے میدان میں. عوام کے میدان میں 17 آپ کے علم میں ہوگا جولائی کو 20 حلقوں میں صوبائی ضمنی انتخابات ہوئے تھے. اسی طرح جو ہے وہ 7 قومی اسمبلی کے حلقوں میں انتخابات ہوئے. قومی اسمبلی کے جہاں پر عمران خان انتخابات جیتے، 9 حلقوں میں سے 7 میں عمران خان صاحب انتخابات جیتے. اس کے بعد ایک اور ہوا، 8 میں وہ جیت گئے، 1 میں الیکشن بعد میں ملتوی ہو گیا. آپ یہ بتائیں مجھے کہ اس سے بڑا اور عوامی رد عمل کیا ہوگا؟ یہ کیوں خوفزدہ ہیں؟ یہ کیوں انتخابات سے بھاگنے؟ ان کو آج الیکشن میں ان کو پتہ عوام میں ان کی سپورٹ ہے، یہ فوری انتخابات کروائیں. کیونکہ یہ 13 جماعتوں کی جو حکومت ہے، اس حکومت میں کسی طرح بھی ملک آگے نہیں چل سکتا، کوئی ایک فیصلہ نہیں کر سکتا. مجھے آپ یہ بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف ہے، اس کا جہاز فضل الرحمان چلا رہا ہے، ٹیکسی کی طرح، رکشے کی طرح جو ہے وہ جہاز میں سیریں کرتے پھر رہے ہیں. بلاول جو ہے وہ وزیر خارجہ کم بنے ہوئے ہیں، وزیر سیر و تفریح زیادہ بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے چکر نکالنے نکلے ہیں، وہ علیحدہ کولمبس بنے ہوئے ہیں. ملک بینک ڈیفالٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. یعنی کوئی ایک فیصلہ ان کا بتا دیں جو عوام کے لیے بہتر ہوا ہو، جو پاکستان کے لیے بہتر ہوا ہو، سب کے سامنے ہے. اور چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ان کا نیب ترامیم کا کیس بھی لگا ہوا ہے، جو انہوں نے ترامیم کی ہیں نیب کے اندر، وہ بھی اس کو سن رہے ہیں. وہ پرسن اسپیسیفک ترامیم کی ہیں، کس طرح احتساب کے عمل کو انہوں نے ختم کر دیا، اس کو جکڑ کے رکھ دیا انہوں نے پکڑ کے، اور ایف آئی اے کو ایک ٹول بنایا ہوا ہے اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنانے کے لیے، اپنے مخالفین کو جو ہے وہ دبانے کے لیے. اس سے بڑی فاشسٹ حکومت جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی. فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے سب سے بڑے اتحادی اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی ایسے لگ رہا ہے کہ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہے. خان صاحب نے بھی رات یہ بیان دیا ہے کہ اگر وہ نہیں توڑتے اسمبلی تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ عدم اعتماد لائیں گے ان کے خلاف. کیا دیکھیں، میں پھر آپ کو یہ کہہ چکا ہوں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، ہمارے اتحادی ہیں، اور ہمارے اتحاد سے پرویز الہی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی بنے ہیں. ہمیں اپنے اس اتحاد سے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک کمٹمنٹ دی ہے، ایک اعتماد کا اظہار کیا ہے عمران خان کے اوپر کہ ہم جب بھی عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے ہم اپنی ان اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے فیصلے کا ہمیں جو ہے وہ انتظار کرنا چاہیے. باقی آپ کے پاس ہمیشہ آپشنز بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ اعتماد ہے کہ جو ہمارے اتحادی ہیں وہ جو انہوں نے کمٹمنٹ عمران خان صاحب کو دی ہے اس کو آنر کریں. اچھا یہ بتائیے گا کہ میں جلد انتخابات کے لیے اسمبلیاں تحلیل کر رہی ہے، جبکہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں چوپڑیاں اور دو، ان کو تو ملک کی تو فکر ہی نہیں ہے. فضل الرحمان کا تو جو ہے وہ کاؤنٹر چل پڑا ہے، ان کے تو پیسوں میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، موجیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ملک کا جو نقصان کر دیا اس کی کسی کو فکر ہے؟ یہ جو بات معاملہ سمجھنے کی، آج ایل سی نہیں کھل پا رہی. آج آپ کی لہسن کے، پیاز کے، آپ کے کنٹینر جو ہیں وہ پورٹ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. یہ پیریشیبل آئٹم ہیں، وہ سبزیاں ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ کلیئر کروانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں. آپ کسی بھی فیصلہ آباد میں موجود ہیں، انڈسٹری کا آپ کے حال آپ کے سامنے ہے، آپ کا روزانہ کی بنیاد میں رابطہ رہتا ہے. عمران خان کے دور حکومت میں 25% ایکسپورٹس میں اضافہ ہو چکا ہوا تھا، انڈسٹری تیزی سے لگ رہی تھی، بزنس مین کا کانفیڈنس تھا، کنسٹرکشن چل رہی تھی، ریئل اسٹیٹ سیکٹر چل رہا تھا، ہاؤسنگ کا سیکٹر چل رہا تھا. آج وہ حالات نظر نہیں آتے. انہوں نے ہر چیز کو روک کے رکھ دیا صرف اپنے ذاتی کرپشن کے کیسز کو بند کرانے کے لیے، ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے. یہ بتائیے، کہتے رہے فیصلہ آباد میں آ کے بھی انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں رانا ثناء اللہ کی، یہ کرپشن والے معاملے پہ سارا کچھ ہے، قسمیں بھی انہوں نے کھائیں، آن دی فلور انہوں نے کھائی. دیکھیں یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اے این ایف کی ذمہ داری ہے، اینٹی نارکوٹک فورس، جنہوں نے ان کو گرفتار کیا، جنہوں نے کیس بنایا. کیس بھی انہوں نے ثابت کرنا. اور آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اے این ایف کے جو کیسز ہیں ان کیسز میں سزا کی ریشو کیا ہے جو ہمیں بتائی گئی؟ انہوں نے کہا جی یہ 90% سے اوپر سزا کی ریشو ہے. تو جب آپ کیس پکڑا ہے، آپ کہتے ہیں موقع سے ہم نے ان کو پکڑا ہے، تو کیا اے این ایف جو ہے وہ کوئی بیوروکریٹ اس کا سربراہ تھا یا وہ ہمارے ماتحت کام کر رہی تھی؟ تو جنہوں نے کام کیا انہوں نے کیس کو بھی ثابت کرنا تھا. جہاں باقی این آر او مل گئے ہیں، یہ این آر او بھی مل گیا، یہ بھی این آر او ہی ہے نا، اور کیا ہے؟
अच्छा फरज भाई ये बताइएगा कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि असम्बलियाँ तहलील करी जाएँ, दूसरी तरफ ये कि फैसलाबाद से 2-3 दिन पहले एक मिनिस्टर ने हलफ उठा लिया है, क्या ये तहरीक इंसाफ के बयानिया का खुदा तजाद नहीं है? तजाद नहीं है, चूँकि गवर्नमेंट अभी कायम है और उस दौरान जो है वो आपके पास अगर कोई वजारत खाली है वो वजारत आप दे सकते हैं उस हवाले से, उस पर कोई मैं नहीं समझता कोई इशू है। लेकिन सब इमरान खान के साथ हैं, जब फैसला होगा सब बाहर आ जाएंगे और सब अभी तक रिज़ाइन देने को भी तैयार हैं, लेकिन चूंकि हमने असम्बलियाँ तहलील करनी है तो फिर रिज़ाइन की कोई वक़्त नहीं है। देखें बात यह है कि जेल तो उसने काटनी है ना, जिसने कहते हैं ना गाजरें जिसने खाई हैं पेट भी उसी का दर्द करना है। तो जेलों का माल तो ये सारा है। इमरान खान ने तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया। अगर किसी की ख्वाहिश है कि इमरान खान को जेल में डालना है तो वो ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है जिसने सबको जो है वो इज़्ज़त देनी है। ये तो प्रोग्राम बना के बैठे थे, इन्होंने तो जेल गया, इन्होंने तो इमरान खान पे कातिलाना हमला करवा दिया कि उनको उनकी जान को जो है वो ख़त्म कर दें। आप अंदाज़ा कर दें ये किस किस्म का बड़ा माफिया है जिससे इमरान खान मुकाबला कर रहे हैं। और अगर ये इमरान खान से खौफजदा ना हो तो उठते बैठते जागते हर वक्त इनको इमरान खान नज़र आता है। लगता है रात ख्वाब में भी इनके इमरान खान आता है।